السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر میں نے عرض کیا تھا، اور آج بھی مجھے اسی موضوع پر عرض کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ کو 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، میلاد النبی منایا گیا، میلاد النبی کے جلسے ہوئے، پوری دنیا میں میلاد النبی کے جلسے ہوئے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک ہے میلاد منانا اور ایک ہے نبی کی سیرت کو اپنانا۔ جہاں تک میلاد کی بات ہے، دنیا کا کوئی انسان میلاد کا منکر نہیں ہے۔ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، کافر بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، مشرک بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ دنیا کا ہر انسان کہ محمد ابن عبداللہ حضرت آمنہ کا گھر پیدا ہوئے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میلاد منانا ایک الگ چیز ہے، نبی کی سیرت کو اپنانا بڑی چیز ہے۔ اور جب نبی کی سیرت کی بات ہوگی، جب ذمہ داری بڑھے گی، میلاد منا لینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ ابھی میلاد النبی منایا گیا گزشتہ جمعہ کو، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، جو جلوس نکل رہے تھے راستے میں پھنس گیا تھا، کس طرح کے لوگ تھے، کس طرح کے نعرے تھے، کس طرح کی باتیں تھیں۔ آپ حضرات میں جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ اس بات کی شہادت دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دنیا میں کوئی منکر ہے ہی نہیں۔
اصل میں بات سیرت کی اپنانے کی ہے نا بھائی؟ نماز پڑھنا ہے، یہ نبی کی سیرت ہے، فرض ہے بتایا۔ روزہ رکھنا ہے، فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، حرام و حلال کی تمیز کرنا ہے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، غور سے سنیں، کئی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہیں، ایک آدمی ان کی مجلس میں آیا ملاقات کی غرض سے۔ حضرت بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کو چھینک آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، نبی کی سنت ہے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور سامنے جو بندہ بیٹھا ہے، چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو سامنے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہ نبی نے طریقہ بتایا ہے، نبی کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، تو وہ آدمی جو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، مجلس میں بیٹھا تھا، تو اس نے جواب میں کہا یرحمک اللہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد۔ کیا کہا جواب دینے والے نے؟ یرحمک اللہ، جواب تو وہی دیا جو نبی نے بتایا۔ آگے کیا بڑھایا؟ صلی علی محمد، نبی پر درود ہو، یہ اس نے اتنا بڑھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً پکڑا کہ بھئی یہ کیا جواب دیا تم نے؟ جواب نبی نے جو بتایا یرحمک اللہ بتایا، آگے تم نے صلی علی محمد جو بڑھایا وہ کیوں بڑھایا؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت میں نے کیا گناہ کر لیا ہے، میں نے کیا غلط کیا، میں نے تو نبی پر درود بھیجا ہے، اور نبی پر درود بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ آدمی بحث کر رہا ہے کہ میں نے درود ہی تو پڑھا ہے نا، اور درود نبی پہ پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، میں نے کیا غلط کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو ڈانٹا اور بتلایا کہ تم نے درود تو پڑھا لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف پڑھا ہے۔ نبی نے جواب دینے کے لیے صرف یرحمک اللہ کہا ہے، اگر درود بڑھانا ہوتا تو نبی نے بڑھایا ہوتا، صحابہ نے بڑھایا ہوتا۔ عاشق رسول ایسے ایسے عاشق رسول تھے کہ آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ عاشق رسول ہم زیادہ ہیں یا صحابہ عاشق رسول زیادہ تھے؟ یقیناً ہر آدمی یہی کہے گا کہ ہمارے مقابلے میں صحابہ بڑے عاشق رسول تھے نا۔ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں چونکہ ہم میلاد مناتے ہیں۔ ہر آدمی کیا کہے گا؟ صحابہ عاشق رسول تھے، صحابی سے بڑھ کے کوئی عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کا عشق کیسا تھا؟ نبی کی میلاد نہیں منائی انہوں نے، نبی کا عشق کیسے ثابت کیا؟ یہاں قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت سارے لوگ بے خیالی میں سن لیتے ہیں، بہت سارے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی عام خطبہ ہوگا، مجمع زیادہ ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں کچھ، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ فرمائے کہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھ گئے، جو مسجد کے اندر تھے وہ بھی بیٹھ گئے، جو مسجد کے باہر تھے وہ بھی بیٹھ گئے،
اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ مسجد میں آ رہے تھے، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد کے باہر ہے۔ ان کے کانوں میں آواز پڑی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن مسعود سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو مسجد کے اندر ہیں، یہ کنارے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی وہ وہیں بیٹھ گئے، ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا، آپ پیچھے کی طرف گئے، آپ نے دیکھا وہ صحابی بیٹھے ہیں، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، ایک قدم اندر ایک قدم باہر۔ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز کانوں میں پڑ گئی تھی، بیٹھ جاؤ۔ میں جس حال میں تھا جہاں تھا بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا، یہ لوگ مسجد کے اندر پیچھے کھڑے تھے ان سے میں نے کہا تھا۔ کہ اللہ کے رسول میرے بھی سمجھ میں بات تھی یہ، لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی، میرے کانوں میں ایک بات پڑ گئی، نبی فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، اگر میں اور قدم بڑھاتا ہوں کہیں بیٹھنے سے پہلے موت نہ آ جائے، نبی کی ارشاد پر عمل نہیں ہو سکے گا، اسی لیے جہاں تھا جس حال میں تھا اسی حال میں بیٹھ گیا۔ یہ نبی کے عاشق ہیں، یہ نبی کی بات ماننے والے ہیں۔ جھنڈیاں لگا لینا، جلوس نکال لینا، شور شرابہ کر لینا، یہ عشق رسول ہے کیا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ نمازیں ہماری ضائع ہو رہی ہیں، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر ایک بکریوں کا بارہ تھا، وہاں آپ گئے، وہاں دیکھا کہ بکریوں کے درمیان ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بکریوں کے بارے میں بکریوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے بھی پوچھا تم یہاں کہاں بیٹھ گئے بکریوں کے درمیان؟ کہا رسول اللہ آپ کی آواز کانوں میں پڑی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نے سوچا کہ آپ کی بات کانوں میں پڑ گئی ہے، پھر آگے قدم اٹھانا مناسب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ تو حضرت ابو دردہ نے اس موقع پر جو کہا، کسی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت ابو دردہ نے کہا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ بات آپ کی محفل کی ہے، بات آپ کے فرمان کی ہے، نبی کی بات ہمارے سامنے آئے، باقی ساری بات ختم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہی سمجھایا کہ نبی نے تعلیم دی ہے چھینکنے والا الحمدللہ کہے، الحمدللہ کہنا چاہیے، جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کا جواب دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے صلی علی محمد فٹ کر دینا یہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر، اگرچہ درود کیوں نہ ہو، درود بہت بڑی عبادت ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھنا چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نبی نے جہاں بتایا وہاں پڑھو نا۔ ظاہر سی بات ہے اپنی طرف سے ہم نے ایک چیز بڑھا لیا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو عاشق رسول جو ہے ظاہر سی بات ہے صحابہ ہیں نا، ہم سے بڑے وہ ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھیں آپ تو انہوں نے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، بیان کرنے والوں نے کیا ہے اور لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور ہر بیان کرنے والے نے یہی کہا ہے کہ نبی کی سیرت زندگی کو، آپ کے عمل کو، آپ کے سنت کو، اس لیے کہ نبی کی بات جہاں تک ہے قرآن کی ہر آیت آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، کوئی انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی جب ہم نبی کی سیرت کو پورے طور پر بیان نہیں کر سکتے ہیں تو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو پکی ہے۔ بڑے بڑوں نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، اللہ کے نبی کا کوئی کما حقہ سیرت بیان کر لے،
آپ کی شان کو بیان کر لے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی، سب سے بزرگ ہستی جو ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے جب نبی کی سیرت آپ کما حقہ بیان نہیں کر سکتے ہو تو پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب بیان نہیں کر سکتے ہو تو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی بالکل ہماری مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں جب بیچا جا رہا تھا، حسن و جمال تھا، اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا۔ مصر کے بازار میں بیچے جا رہے تھے، ان کے خریداروں میں بڑے بڑے عمراء، رؤساء، وزراء اپنے خزانوں کو لے کر، ہیرے جواہرات کو لے کر آئے تھے مصر کے بازار میں کہ حضرت یوسف جو بڑے حسین و جمیل ہیں، ابھی تو نبی نہیں بنے تھے، آثار اس کے چہرے پر تھے، حسن و جمال تھا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ ان کو خریدا جائے، بہترین غلام ہیں، بہترین نوجوان ہیں، ہر آدمی بڑے بڑے مالدار خریدار بن کے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت بھی، بڑھیا بھی، وہ روئی کی گٹھری لے کر جا رہی ہے اس بازار میں حضرت یوسف کا جہاں نیلامی ہونے والی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جہاں بکنے والے ہیں، تو کسی نے پوچھا اس اماں سے، بڑھیا سے، آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو اس اماں نے کہا تھا میں بھی یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ یوسف کے خریداروں میں تو بڑے بڑے مالدار ہیں، عمراء ہیں، وزراء ہیں، پیسے والے ہیں، آپ کے روئی کی گٹھڑی سے یوسف تو نہیں خریدے جا سکتے ہیں۔ تو ہماری مثال ایسی ہے، اماں نے جواب دیا تھا مجھے بھی معلوم ہے کہ میری روئی کی گٹھڑی سے یوسف خریدے نہیں جائیں گے، لیکن یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن جب نام آئے گا کہ میرے نبی کی تعریف کس نے کی ہے، تو نبی کے نام لینے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ تو ہم نبی کی سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم نبی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کی سیرت اصل اپنانا، نبی کی زندگی کو اپنانا۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا جتنا سنت پر عمل ہوتا چلا جائے گا زندگی میں نور اور برکت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا زیادہ آپ سنت پر عمل کرو گے دل میں سکون اطمینان پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی زیادہ سنت کے مطابق زندگی گزرے گی اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہوں گے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے میرے نبی کی اتباع کرو میں تمہیں محبت کروں گا، محبوب بنا لوں گا۔ لہذا اگر واقعی کوئی سکون و اطمینان چاہتا ہے، کوئی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اس کی واحد شکل یہ ہے کہ مدینے والے کو راضی کر لو، مدینے والے کا دامن تھام لو، نام لینے کے واسطے نہیں، واقعی عمل کرنے کے واسطے۔ خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا بھی انشاءاللہ ہماری بن جائے گی اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔ تو جہاں کہیں نبی کی بات ہو آپ اس نیت سے سنیں کہ نبی کی زندگی ہمارے سامنے جو آئے، ورنہ جہاں تک نبی کی بات ہے اللہ اکبر، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بڑی عظیم آیت ہے، بڑی اہم ترین آیت ہے، اور کہا جاتا ہے حدیث میں بھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ احسان کرو تو احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ کوئی آدمی اگر کسی پر احسان کرتا ہے، احسان کر کے اگر احسان جتلاتا ہے اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور احسان کر کے کوئی کسی پر اگر جتلاتا ہے تو اس کو دنیا اچھا بھی نہیں سمجھتی ہے۔ کیسا آدمی ہے یہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بار بار جتلاتا ہے، نہ دنیا اچھا سمجھتی ہے، نہ قرآن و حدیث میں اچھا کہا گیا ہے، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ نے بھی اتنی نعمتیں دی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بات قرآن کی ہے، بات اللہ کی ہے، اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں آتا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن آپ سمجھیں، بات سمجھ میں آئے گی۔
اللہ نے آنکھ دی ہے، بڑی نعمت ہے، اگر آنکھ نہ دیتا نابینا ہوتے۔ اللہ نے زبان دی ہے، بڑی نعمت ہے، ہم بول رہے ہیں، اپنی بات کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، زبان نہ دیتا ہم گونگے ہوتے۔ اللہ نے کان میں اگر سننے کی طاقت نہ دی ہوتی ہم بہرے ہوتے۔ اللہ نے دماغ نہ دیا ہوتا ہم پاگل ہوتے، ہے نا بھائی؟ اللہ نے اگر پاؤں نہ دیا ہوتا ہم لنگڑے ہوتے، اللہ نے ہاتھ نہ دیا ہوتا تو ہم ڈھولے ہوتے۔ جتنی نعمتیں ہیں سوچ لیجئے آپ، دل کی کتنی بڑی اہمیت ہے، دماغ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ نظام اللہ چلا رہے ہیں، اللہ ہر ایک کو دے رہے ہیں، لیکن اس نعمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب آدمی سے وہ نعمت چھن جاتی ہے، جب احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت بھائی۔ کسی کو اللہ نے آنکھیں دی، بینائی چلی گئی، اب احساس کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی دماغ والا ہے، کام کر رہا ہے، پاگل ہو گیا، اللہ نے کیا بڑی بات ہے۔ ابھی ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، بالکل اچھے گھر میں بیٹھے ہیں، بالکل اچھے، ایک قے ہوا، الٹی ہوئی اور برین ہیمریج، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت یاب، نہ شوگر، نہ بی پی، نہ ہارٹ، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، اچھی طرح ہیں، لیکن ایک الٹی ہوئی، برین ہیمریج ہوا، ہاسپیٹل میں ایڈمٹ ہیں، ابھی بھی ہاسپیٹل میں ہیں، لیکن دماغ چلا گیا ان کا۔ اب وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، دماغ تھا تو ظاہر سی بات ہے، اب جیسے پاگلوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ رات ہے کیا، یہ دن ہے کیا، یہ گھر ہے کیا، یہ کیا ہے کیا، یعنی بالکل پاگلوں کی باتیں آدمی سنتا ہے تو ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے۔ تو اللہ چاہے صرف دماغ لے لیں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اور آپ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اگر آپ، تو اللہ نے کہیں بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ بھئی ہم نے دماغ دیا میرا احسان ہے، ہم نے دل دیا احسان ہے، ہم نے تمہارے کو آنکھیں دی احسان ہے، ہم نے زبان دیا احسان ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہوا کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، کوئی بھی مخلوق جاندار ہوا کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے ہوا کو بالکل فری کر دیا، بالکل فری۔ اگر اللہ اس پر پیسے لگاتا، کوئی افورڈ کر سکتا تھا، کوئی اسے لے سکتا تھا، انسانوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تم کو ہوا دیا ہے جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے، بغیر ہوا کے ایک لمحہ نہیں رہ سکتے ہو، اللہ نے فری میں دے دیا، احسان نہیں جتلایا۔ اب پانی انسان کی زندگی کے لیے بنیادی چیز ہے، پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے پانی دیا، اللہ نے مفت میں پانی دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے۔ اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ سورج دیا روشن، ہمارا جہاں روشن، ہمارا دن روشن، اگر سورج نہ نکلے تو رات ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے سورج دیا ہے میرا احسان ہے۔ اللہ نے چاند دیا ہے، جس کی چاندنی سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے چاند کی نعمت دی۔ اللہ نے زمین کی نعمت دی ہے، یہ زمین پر ساری چیزیں ہو رہی ہے، سارا کام زمین پر، سارا نظام زمین پر ہے، اسی سے ہم اپنی غذاؤں کو نکالتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا ہے کہ ہم نے تم کو زمین دیا ہے، یا آسمان کا سائبان اللہ نے لگایا۔ اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تمہارے لیے سائبان آسمان بنایا۔ اللہ نے ستارے دیے، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے ستارے دیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ پھر آگے دیکھیں آپ، اللہ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کنعان کے بستی میں اللہ نے نبی کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ بابل کی بستی میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان میں جودی پہاڑ پہ وہ جگہ عطا فرمایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آگے اور اگر آپ دیکھیں گے بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈال کر زندہ سلامت نکالا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رلا کر حضرت یوسف نے دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر بازار مصر میں بکے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک مدت کے بعد مصر کی سلطنت عطا فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، سورج ضروری ہے، چاند ضروری ہے، ستارے ضروری ہیں، یہ زمین ضروری ہے، آسمان ضروری ہے، بے انتہا بہت بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ پھر آگے آپ دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مخلوقات کو پیدا کیا؟ 1 2 3 4 5 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کیا۔ جناتوں کے مخلوق الگ ہے، فرشتوں کے مخلوق الگ ہے، ہواؤں میں الگ مخلوق ہے، فضاؤں میں الگ مخلوق ہے، دریاؤں میں الگ مخلوق ہے، آسمانوں میں الگ مخلوق ہے، زمین کے اندر الگ مخلوق ہے، زمین کے اوپر الگ مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق یہ 18,000 تو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے مخلوق کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ دریاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں کہاں کہاں اللہ کی مخلوق ہے۔ کہتے ہیں ایک صاحب تفریح کے لیے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا پتھر ہے، بچے نے اٹھا لیا، ہم گھر پہ لے جا کر اس کو پیپر ویٹ کے لیے استعمال کریں گے، بڑا خوبصورت پتھر لگ رہا تھا، خیر اٹھا لیا، گھر پہ لے کے آئے اور گھر میں بڑے اطمینان سے رکھا، سجا کے رکھا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ پیپر ویٹ جو پتھر بڑا خوبصورت تھا ٹیبل سے گر کے ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹا تو لوگوں نے دیکھا پتھر در پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں اللہ نے ایک پتا دے رکھا ہے۔ کون دے رکھا ہے آخر؟ کون کھلا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے۔ پتھر در پتھر اس کے اندر کیڑا ہے، اس کے منہ میں ہرا پتا ہے۔ کون؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی مخلوق کہاں کہاں ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہزاروں ہزار مخلوق کہا جاتا ہے، 18,000 مخلوق مان لیتے ہیں، 18,000 مخلوق ہے۔ 18,000 میں انسان بھی ایک مخلوق ہے نا بھائی؟ 18,000 میں انسان بھی ایک مخلوق ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہماری 18,000 نہیں، جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں ہم نے سب سے افضل، مکرم، معزز انسان کو بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء کو پیدا کیا۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، اللہ اگر چاہتے تو جناتوں میں بھی اپنے نبی کو بھیج سکتے تھے، جناتوں سے بھی اللہ کام لے سکتا تھا۔ اللہ قادر ہے، جس سے چاہے جب چاہے کام لے سکتا ہے۔ جو اللہ مکھی سے کام لے سکتا ہے، جو اللہ مکری سے کام لے سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ جناتوں سے کیوں نہیں لے سکتا ہے؟ اللہ چاہتا تو اپنا نبی جناتوں میں بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اپنے نبی فرشتوں میں بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا کسی اور مخلوق میں، کسی اور شکل میں بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں کی شکل میں بھیجا اور فرمایا کہ انسان کو ہم نے اپنے تمام مخلوقات میں سب سے معزز اور مکرم بنایا ہے۔ تو انسان سب سے معزز اور مکرم ہے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انسانوں کو تمام مخلوقات میں سے منتخب فرمایا۔ انسانوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو منتخب فرمایا۔ عرب میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کے 2 صاحبزادے تھے، اس میں حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا۔ حضرت اسماعیل سے اللہ نے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، بنو کنانہ سے اللہ نے بنو قریش کو منتخب فرمایا، بنو قریش سے اللہ نے ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے حضرت عبد المطلب کو منتخب فرمایا۔ اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں میں سے اللہ نے حضرت عبداللہ کو منتخب فرمایا، اور عبداللہ کے صلب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ خاندان افضل، علاقہ افضل، ماں باپ افضل اور نسب افضل، افضلیت کے اعتبار سے ہمارے
جو امام الانبیاء ہیں اللہ نے کہاں بھیجا؟ یہاں بھیجا ہے۔ اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہم نے کوئی اللہ کو درخواست نہیں دیا تھا، اللہ سے ہم نے کوئی گزارش نہیں کی تھی، پچھلے انبیاء نے تو گزارشیں بھی کی تھی، اے اللہ محمد الرسول اللہ کے امت میں پیدا کرنا۔ وجہ وہی تھی، پچھلی امتوں نے جب دیکھا تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر اس نبی کی تعریف کو دیکھا، اس نبی کی فضیلت کو پڑھا، تو ان نبیوں نے دعا کیا تھا اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کرنا۔ لیکن اللہ نے، جہاں تک ہماری بات ہے، هو اجتباکم، اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا اس نبی کی امت میں پیدا کرنے کے لیے۔ ہماری سعادت کی بات ہے، اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے کہ اللہ نے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس نبی کی امت میں علماء کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم دنیا میں ہیں، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، آج ہم چل پھر رہے ہیں، عزت و آبرو کے ساتھ جی رہے ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ورنہ عمل کا جائزہ اگر لیا جائے، عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں کہ زمین کے اوپر رہ سکیں، ہمیں زمین کے اندر دھسا دیا جانا چاہیے۔ قوم لوط پر جس طرح پتھروں کی بارش ہوئی ہے، قوم عاد کے لیے جس طرح سے عذاب آیا ہے، قوم سمود کے لیے جس طرح عذاب آیا ہے، قرآن کریم میں ان قوموں نے جب بغاوت کیا، اللہ کی نافرمانی، شرکسی کی، اللہ نے عذاب، آسمانوں سے پتھروں کی بارش اتار دی، اللہ نے ہوا اتار دیا، نیست و نابود ہو گئے، پوری بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اگر آج ہمارا عمل دیکھیں تو ہم اپنے عمل کے اعتبار سے اسی قابل ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے۔ لیکن پچھلی امتوں کا جب حال دیکھا، ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میرے امت کے گناہوں کو نہ دیکھ، محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ۔ اے اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، میں محمد جو اللہ کے محبوب ہیں، میری روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ یہ نبی کا صدقہ ہے جو آج ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ تو جب نبی کا صدقہ ہے، اور اللہ نے بھی، میں وہ مضمون اصل بیان کر رہا تھا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں، خود اللہ نے کہا شمار نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ ہم نے ہوا دیا احسان، ہم نے پانی دیا احسان، ہم نے سورج دیا ہے، نہیں، اللہ نے نہیں کہا۔ اور احسان جتلانا ہے بھی غلط، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ نے اس پر احسان جتلایا۔ اللہ بھی احسان جتلائے بغیر نہیں رہ گئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، جس اللہ نے کائنات کی اتنی بڑی نعمت اور اتنے بڑے نظام کو دیا، کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت پر اللہ نے کہا ہاں میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی؟ وہ کون سا نعمت ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے اوپر یعنی مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ خود جتلا رہا ہے، کسی اور چیز پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اس پر اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ان کے صدقے میں کائنات کے ہر ذرے کو فائدہ ملا ہے۔ ورنہ اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بالکل جانوروں کی طرح بازار لگتا تھا، بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ ماں کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے اسلام سے پہلے کسی آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، باپ مر جاتا تھا تو جس طرح باپ کی چیزیں بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھی، مائیں بھی تقسیم ہو جاتی تھیں، اور ماں کہتی تھی اپنے بیٹوں سے اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بچے کہتے تھے ماں تم ہمارے باپ کی وراثت ہو، لہذا 5 بچے اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے تھا۔
اسلام جب آیا اس نے ماں کو عظمت عطا کی، اسلام نے ماں کو عزت عطا کی، اس کے قدموں میں جنت ہے، مقام مرتبہ بتلایا۔ ماں کو عزت دینے والا کون ہے؟ اسلام ہے، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیٹیوں کو عزت، ظاہر سی بات آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام سے پہلے عربوں میں بیٹیوں کی کیا عزت تھی، اللہ اکبر۔ پیدائش سے پہلے گڑھا کھود کے رکھا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہو زندہ دفن، بیٹا ہو باقی رکھا جائے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جب کبھی یاد آتا ہے میں تڑپ جاتا ہوں، یا رسول اللہ کیا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا گناہ کیا تم نے؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو گناہ کیا ہے، اسلام اتنا طاقتور چیز ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ خیال آتا ہے میں تڑپ جاتا ہوں، کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ اس سب سے بڑا گناہ ہے۔ ارے گناہ ہے کیا بتاؤ؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے عربوں میں جو طریقہ تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میری بیوی حاملہ تھی اور لمبا سفر درپیش تھا۔ اس زمانے میں صحراؤں کا سفر تھا، جنگلوں کا سفر تھا، لوگ کمانے کے لیے اس زمانے میں سالوں سال کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ سفر درپیش تھا، میری بیوی حاملہ تھی، بیوی سے کہہ کے گیا تھا اگر بیٹی پیدا ہو دستور کے مطابق دفن کر دینا، بیٹا ہو زندہ رکھنا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں سفر کو چلا گیا اور ایک مدت کے بعد، ایک زمانے کے بعد میں گھر لوٹ کے آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بیوی نے بتایا کہ بیٹی ہوئی تھی، دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ گھر میں کچھ دنوں کے بعد باپ نے دیکھا ایک بڑی پیاری سی بچی، بڑی خوبصورت سی بچی، بڑی اچھی باتیں کر رہی ہے، بڑی پیاری باتیں کر رہی ہے، دل اس کی باتوں کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اس آدمی نے، اس باپ نے بڑے پیار سے، محبت سے اس بچی سے بات کیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ بچی کس کی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے، اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، یہ بہت اچھی بچی ہے، کس کی بچی ہے یہ؟ تو بیوی نے کہا شاید موقع ہے بتا دینے کا۔ تو بیوی نے اس وقت کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں عرض کروں۔ کہا کہو کس کی بچی ہے؟ کہا یہ ہماری بچی ہے، آپ کے جانے کے بعد جب یہ بچی پیدا ہوئی آپ بھی گھر میں نہیں تھے، اکیلا پن تھا، میں اس بچی کو دفن نہیں کر سکا، اس لیے کہ بچی ہی میرا سہارا تھی، میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا ہے، اب یہ آپ کی بچی ہے، ہماری بچی ہے۔ ابھی یا رسول اللہ میں خوش ہو رہا تھا کتنی اچھی بچی ہے، جب میں نے سنا یہ میری بیٹی ہے رات بھر نیند نہیں آئی، میرے دل میں خیال آتا رہا کل جاؤں گا باہر، ابو جہل ملے گا، ابو لہب ملے گا، فلاں سردار ملیں گے، کہیں گے تمہارے گھر میں تو بیٹی ہے، بھائی بیٹی ہے تو کسی کو دینا پڑے گا، کوئی تمہارا داماد ہوگا، یہ عربوں میں عیب سمجھا جاتا تھا۔ میری غیرت جاگ گئی، میں نے کہا نہیں میری بیٹی گھر میں نہیں رہ سکتی ہے۔ دوسرے دن میں نے بیوی کی نظر بچا کر اور بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، کدالی لیا، جنگل نکل گیا اور میں چلتا رہا۔ چھوٹی بیٹی ہمارے ساتھ چلتی رہی، پوچھتی رہی کہ ابو کہاں جا رہے ہیں، کیوں یہ پسینہ، کیوں پریشانی؟ آخر میں جنگل ایک جگہ جا کر ہم نے اس کو بٹھایا اور میں نے کھودنا شروع کیا، گڑھا کھودنا شروع کیا اور بچی آتی اپنے آنچل سے میرے پسینے کو پوچھتی، بار بار کہتی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، پریشانی اٹھا رہے ہیں۔ آخر میں گڑھا کھود لیا، میں نے بالوں سے پکڑا، اس کو گڑھے میں ڈالا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے ہاتھ اوپر بڑھائے، میں مٹیاں ڈالتا رہا کسی طریقے سے اس کو نکال لوں۔ بچی چیختی رہی کہ آپ جو چاہیں کریں، مجھے جنگل میں چھوڑ دیں، میں آپ کے اوپر بوجھ بننے والی نہیں، لیکن اللہ کے واسطے مجھے گڑھے میں دفن نہ کریں۔ یا رسول اللہ میرے اوپر جنون طاری تھا، میں نے اس کی چیخوں کو نظر انداز کر دیا، میں نے اس کے اوپر میں نے پتھر ڈال دیے، میں نے مٹی ڈال دیا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ اے اللہ یا رسول اللہ میں اب جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو اس کی روح میرا تعاقب کرتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زینب، حضرت رقیہ
حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ کے والد محترم ہیں، آپ بھی ہچکیوں سے آنسوؤں سے رونے لگے۔ فرمایا بلا شبہ یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن تم نے یہ جرم کب کیا ہے؟ یہ آدم خور غلطی اسلام لانے سے پہلے کیا ہے، اب تو بہرحال اللہ تو یہ معاف کر چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی۔ کیسی عزت عطا فرمائی؟ اللہ اکبر! ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے ہیں، بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے ہیں، شادی کر دیا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا جب گھر آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی صاحبزادی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ بیٹی کو عزت اسلام نے عطا فرمائی، پیغمبری اسلام نے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ بات تو طویل ہے کہ نبی کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہیں بڑے جاہل۔ ابھی ایک نوجوان ہے فرحان، بڑا نیک صالح نوجوان ہے، بڑا پیارا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے وہ عمرے کے لیے گیا، عمرے سے لوٹ کے آیا تو اس نے مجھے بتایا، خود مجھے اس نے بتایا کہ میں جس گروپ کے ساتھ گیا تھا، اس گروپ کا نام نہیں لے رہا ہوں، فرمایا کہ اس گروپ میں سب لوگ جب عمرے کے لیے گئے، مسجد حرام میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، جیسی جماعت شروع ہوتی سارے لوگ مسجد حرام کے باہر، امام کے پیچھے نماز کوئی نہیں پڑھتا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کا وقت آتا، جماعت کھڑی ہوتی، پورا گروپ باہر چلا جاتا، الگ نماز پڑھ لیتا، وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں نے پوچھا ان لوگوں سے، بھئی مسجد نبوی مسجد حرام کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے، ان کو پتہ نہیں کس نے پڑھایا تھا، سمجھایا تھا، انہوں نے کہا، بتایا اس نوجوان کو، یہ جو مسجد نبوی کے امام ہیں، مسجد حرام کے امام ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون! کیسے نالائق لوگ ہیں! اب وہ نوجوان بڑا پریشان، اس نوجوان نے کہنے کے باوجود اس نے نماز تو امام حرم کے پیچھے پڑھا۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اللہ نے آپ کو صحیح توفیق عطا فرمائی، ساری دنیا تڑپتی ہے، ترستی ہے کہ امام کے پیچھے، امام حرم کے پیچھے نماز پڑھیں، وہاں جہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے نمازیں اتنی ہی زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ظاہر اتنے بڑے مجمع میں آدمی جماعت چھوڑ کے باہر جا کے پڑھ رہا ہے، یہ تو وہی ہے کہ در محمد سے دھکے مار کے ان کو بھگا دیا گیا۔ عقیدہ درست نہیں ہے ان کا، یہ عقیدے کے خلاف فساد ہے، لوگوں میں غلط بات۔ ہم عاشق رسول ہیں، کیسے عاشق رسول ہو بھائی؟ تمہاری زندگی میں عمل کا نمونہ نہیں ہے، نبی کی سیرت تمہاری زندگی میں نہیں، نبی کا طریقہ نہیں۔ بہرحال بات کچھ زیادہ ہو گئی ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔